بتانے والے، احوال بتانے والے، یہ جو سال کا حال بتانے والے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ فرمایا جو آج بھی جھوٹے ہو، کل بھی جھوٹے تھے اور جھوٹے رہو گے، آؤ کبھی بیٹھو سامنے ہمارے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ 2023 کیسا گزرے گا، اس حوالے سے بڑی پیشین گوئیاں چل رہی ہیں اور بہت بڑے بڑے چینلز میڈیا پہ نجومیوں کو بٹھا کے ان سے رائے لے رہے ہیں کہ 2023 جو ہے، یہ نیا سال جو ابھی آیا ہے، اس کی ابتدا کیسی رہے گی، اس کا جو سارا سال ہے اس میں کیا کیا ہوگا، کون کون ہوگا، کون کون نہیں ہوگا، اور ہمارے معاشی مسائل کیسے ہوں گے، کون مرے گا، کون جیے گا، ایون یہاں تک کی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا ہے ان پہ بلا کے نجومیوں اور کاہنوں سے پوچھی جا رہی ہیں۔ اب اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت بتائی کہ جو بندہ جو نجومی ہے، کاہن ہے، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ شیاطین سے معاہدے کرتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے، جنات شیاطین یہ آسمان کے قریب جاتے ہیں اور فرشتوں کی آپس میں جو کنورسیشن ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے، اس کو کہیں نہ کوئی ایک آدھی بات ان کو مل جاتی ہے اور یہ اس جادوگر کے، اس نجومی کے، اس کاہن کے کان میں آ کر بات کر دیتے ہیں۔ فرمایا پھر وہ بات اس میں 100 ایڈ کرتا ہے، 100 جھوٹ ایڈ کرتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا اس ایک بات میں یہ 100 جھوٹ ایڈ کرتا ہے، کیونکہ صحابہ نے پوچھا نا حضور یہ نجومی بات بتا دیتے ہیں، واقعہ ہونا ہوتا ہے یہ بتا دیتے ہیں، معاملات بننے ہوتے ہیں یہ بتا دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کے ساری باتیں سچی نہیں ہوتی، ان کی کوئی ایک آدھ بات سچی ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح سے چرائی ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آسمان پر جو ہے وہ آگ نکل رہی ہے، وہ جس کو ہم عام زبان میں لوگ کہتے ہیں جی ستارہ ٹوٹنا، جو ہمارے مائنڈ میں بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، جو اس طرح کے شیاطین کے پیچھے چھوڑا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 100 جھوٹ ملا کے وہ بات کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ سچ ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں جی اس سچ بات کو پکڑ کے یہ ساری زندگی ڈنڈورا پیٹتے ہیں، جی دیکھیں جی ہم نے یہ بات کر دی اور یہ سچ ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟ جو نجومی سے پوچھتا ہے، جو نجومی کی بات کو مانتا ہے، یہ سنن نبی داؤد کی 3904 نمبر حدیث ہے، اور مسند احمد کے اندر پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بھی یہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ فرمایا یہ پوچھنے والے، یہ جا کے کاہن سے پوچھتا ہے، کسی کو ہاتھ دکھاتا ہے، کسی سے ویسے سال کے بارے میں پوچھتا ہے، کسی سے چوری کے بارے میں پوچھتا ہے، سب کو اس کے اندر لے لیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا سنو، یہ جو بتانے والے، احوال بتانے والے، یہ جو سال کا حال بتانے والے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ فرمایا جو بندہ پوچھتا ہے وہ اس کے بارے میں سن لیجئے، اور جو اس پر یقین کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پوچھا یا جس نے تصدیق کی، یقین کیا، اس کی بات کو ایکسیپٹ کیا، اس کی بات کو جو ہے وہ آگے پہ لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس کا انکار کیا ہو، یعنی اس بندے نے اسلام کا انکار کر دیا جس نے اس کی بات کی تصدیق کی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک عمل آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے، اور شریعت اسلامیہ احادیث بڑی پڑی ہیں اس چیز سے، کچھ عقل کے ناخن لو، اور نجومیوں کی جو غلط باتیں ہوتی ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک وہ سن رہا تھا فیس بک پر نا، وہ کسی بھائی نے مجھے بھیجا کہ یہ دیکھیں، وہ فیس بک کا کلپ تھا کہ وہ نا ایک بابا جی ہیں، وہ بڑی ان کی مشہور ہے جی کہ یہ گورنمنٹ کے بارے میں جو پیشین گوئی کر دیتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ بول رہے ہیں کہ میری بات سنو، اگر شہباز شریف جو ہے وہ نومبر 5 سے لے کر دسمبر 5 تک وزیر اعظم رہا، اگر یہ اس کے بعد وزیر اعظم رہتا ہے، یہ اس کے اندر، اس تاریخ کے اندر اندر، اسے 1 ماہ کے اندر اندر اتر جائے گا اپنی سیٹ سے، اگر اس کے بعد رہتا ہے تو میرے سر پہ آ کے جوتے مارنا، اگر میں مر گیا میری قبر پہ آ کے جوتے مارنا۔ بڑا مشہور کلپ ہوا۔ میں یہ کہتا تھا
کہ اگر اس کی ساری باتیں سچی ہوتی ہیں ہم پھر بھی اس کا انکار کریں گے. ہمارا یہ رویہ ہے, ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے. اس کی ساری باتیں سچی ہو, ہم پھر کہیں گے تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق نہیں کرنی, تو ساری باتیں سچی بتائے, ہم پھر بھی تیرا ڈھنکے کی چوٹ پہ کہیں گے تو جھوٹا اور کذاب ہے. تجھے اپنی قسمت کے بارے میں نہیں پتا, لوگوں کی قسمتوں کے بارے میں فیصلے کرنے چلے ہو, اپنی قسمت کے بارے میں تجھے پتا نہیں ہے. کوئی ایک آدھ خبر شیاطین سے معاہدہ کر کے ڈھونڈ لیتے ہو اور سارا سال اس پر ڈھنڈورا پیٹتے ہو, اور پھر شرم نہیں آتی چینلز پر بیٹھ کے کہتے ہاں وہ پچھلے سال ہم نے یہ بھی کہا تھا لیکن نہیں ہوا, اس میں یہ حکمت وہ حکمت. بھئی عجیب طرح کے بندے ہو, جو بات پوری ہو گئی اس پر پیرا دیتے ہو, جو بات نہیں پوری ہوئی اس کے بارے میں ہیلے بہانے. آؤ نا میدان میں, کبھی بٹھاؤ ہمیں سامنے, تمہیں ثابت کرے تم جھوٹے ہو, آج بھی جھوٹے ہو, کل بھی جھوٹے تھے اور جھوٹے رہو گے. آؤ کبھی بیٹھو سامنے ہمارے, انشاءاللہ تمہیں پتہ چلے کہانت اور نجومیت یہ جو تم نے کر رکھا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, وہ ہمیں نا پڑھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے پتر جے نجومی نہ سامنا ہو جائے نا جتی چک لو, اسے کہو بتا تیرے ساتھ اب کیا ہونے لگا ہے, بتا اپنی قسمت کو دیکھ کر, چیک کر اپنی قسمت, بتا تیرے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے. دیکھ, پڑھ ستارے جو تو پڑھتا ہے, اپنا علم الکلام اور علم العادات پڑھ, دیکھ, سوچ اور بتا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اگر وہ کہے کچھ نہیں ہونے والا, جوتا اٹھاؤ اس کے سر پر مارو, اور اگر وہ کہے کہ نہیں کچھ ہونے والا ہے تو چھوڑ دو. میرے بھائیوں میری بہنوں, یہ ہمیں شعبدہ بازیاں کر کے کس طرف لگایا جا رہا ہے, کیا ہمیں درس دیا جا رہا ہے, ہمیں کن چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے. یہ بات یاد رکھیں, میرے نبی نے سختی سے منع فرمایا, جو بندہ ان کا ہدیہ حرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان کی بات کی تصدیق کرتا ہے, جو بندہ ان کو ہاتھ دکھاتا ہے, 40 دن تک نماز نہیں ہوتی, جو بندہ جو ہے وہ ان کی تصدیق کرتا ہے, فرمایا اس نے میری شریعت کا انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے. تو اس لیے اللہ کے بندو ان چیزوں سے نکلو. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم